شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا ہے وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے۔ وہ
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے۔ بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینة علیہم وأثابہم فتحا قریبا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ مبارک سلسلہ تاریخ اسلام کا ترتیب کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے سیرت طیبہ اور اس کے بعد اسوہ حسنہ، اور اب اس کے بعد یہ تیسرا سلسلہ ہے تاریخ اسلام کا جو کہ بیان ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک چونکہ درمیان میں آیا تو رمضان تک ہم نے تاریخ کی 41 مجلسیں پڑھ لی تھی، 41۔
اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد آج دوبارہ سے اس سلسلے کو جوڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک اس میں برکت اور استقامت نصیب فرمائے۔ آج کی جو مجلس ہے یہ مجلس نمبر 42 ہے۔ تاریخ میں آپ کے سامنے بات آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ آپ کے بعد جو سلسلہ امت میں شروع ہوا وہ سلسلہ کہلاتا ہے سلسلہ خلافت۔ نبوت مکمل اور سلسلہ خلافت کا آغاز آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہوا۔ خلافت کے اندر جو اصل دور ہے اور جو امت کے لیے قیامت تک معیار ہے وہ دور کیا کہلاتا ہے؟ دور خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ کا دور یعنی وہ حضرات جنہوں نے بعینہ بالکل اسی طرح نظام کو چلایا، امت کی رہنمائی کی جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک لفظ ہے خلافت اور ایک لفظ ہے خلافت راشدہ کا۔ خلافت تو امت میں قیامت تک چلے گی، قیامت تک، لیکن خلافت راشدہ کا سلسلہ کتنے خلفاء پہ مکمل ہوا؟ 4 حضرات۔ اور خلافت راشدہ کے منصب پر بیٹھنے والی سب سے پہلی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی وجہ سے ان کو خلیفہ بلا فصل کہا جاتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل یعنی اس امت کے وہ پہلے خلیفہ کہ جن میں اور اللہ کے پاک پیغمبر کے درمیان اور کوئی نہیں۔ یہ اس امت کا عقیدہ ہے۔ 2 سال 3 مہینے خلافت کے منصب پر رہے، پھر انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد خلافت کے منصب پر جس شخصیت کو بٹھایا گیا وہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کا دور ایک طویل اور بڑا قیمتی دور ہے جس میں اسلام دنیا کے تقریباً آدھے حصے تک پہنچا ہے۔ 10.5 سال خلافت کر کے اور فجر کی نماز کی امامت کراتے ہوئے مسجد نبوی میں مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو زخمی کیا گیا اور 3 دن زخموں کی حالت میں رہے اور 1 محرم کو جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت کے بعد اب خلیفہ سوم اس امت کے جو تیسرے خلیفہ نامزد کیے گئے اس ہستی کا نام کیا ہے دوستو؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، اور یہ بھی تقریباً ہم بیان کر چکے ہیں۔ آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو ولادت تا خلافت یعنی پیدائش سے لے کر خلافت ملنے تک، اس پہ بات ہو چکی ہے۔ دوسرا حصہ ہے جو کہلاتا ہے خلافت تا وفات۔ وفات کہیں یا شہادت کہیں، جیسے آج کی مجلس میں بات شروع ہو جائے گی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو خلافت سے لے کر وفات یا شہادت تک کا جو حصہ ہے وہ تقریباً بیان ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آج کی مجلس میں اسی پہ بات آگے چلے گی۔ جی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کی کل مدت کتنی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ 4 خلفاء میں سب سے زیادہ مدت خلافت کن کے حصے میں آئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ سب سے زیادہ خلافت کی مدت ان کے حصے میں آئی ہے۔ وہ کتنی ہے؟ 11 سال 11 مہینے اور 14 دن۔ یعنی آپ اگر 15 دن مزید ملائیں تو کتنے سال بن جائیں گے؟ 12 سال۔ تو 12 سال اس امت کے بالاتفاق اور بالاجماع تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے،
اور ان کا دور اور دور کے خاص طور پہ ابتدائی 6 سال وہ بہت ہی قیمتی اور کامیاب ترین دور ہے، جس میں تقریباً دنیا تک کلمے کی دعوت پہنچی ہے، اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ اور ہمارے سامنے پچھلی مجلسوں میں بات آئی، دنیا کا نقشہ آپ نے دیکھا کہ چاروں کونوں تک اسلام کی دعوت گئی، یعنی یہاں تک کہ ہمارے پاکستان کے جو علاقے ہیں، مکران ہے اور پشاور ہے، ملتان ہے، یہاں تک کلمے کی دعوت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ گئی۔ تو سب سے زیادہ مدت خلافت ان کے حصے میں آئی۔ 6 سال ان کی خلافت کے بہت ہی راحت والے تھے، سب بڑے خوش، بڑے مطمئن اور اتحاد سے، اتفاق سے جوڑ کر ایک ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، اور پھر مسلمان سے حسد بہت زیادہ ہے۔ آپ اگر خوش ہیں، ترتیب میں ہیں، ہر ایک سے یہ بات ہضم نہیں ہوگی، کبھی بھی ہضم نہیں ہوگی۔ 6 سال جب امت کو اتنا سکون ملا تو یہ بات باطل سے برداشت نہیں ہوئی، بھئی یہ کیسے ہو گیا کہ امت مسلمہ اتنے اتفاق اتحاد سے چل رہی ہے۔ 6 سال کے بعد ایک شخص ایک بڑی محنت سے، ایک پلاننگ کر کے، ورکنگ کر کے تیار ہو کے اٹھتا ہے، اور اصلاً وہ شخص کیا تھا؟ یہودی تھا۔ یہودی ایک شخص تھا، یمن سے اٹھتا ہے، اور اس کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن سبا، سین کے ساتھ۔ عبداللہ ابن سبا اصلاً یہ کیا تھا؟ یہودی تھا۔ یہ وہ پہلا شخص ہے اور پہلا بدبخت انسان ہے کہ جس نے خلافت پر پہلی ضرب لگانے کی کوشش کی، اور اس نے بڑی محنت کے بعد مدینہ منورہ آ کر، پھر مدینہ سے جب نکلا تو بصرہ جا کر، کوفہ جا کر، شام جا کر، اور آخری جو اس کی منزل تھی، جو مرکز بنا، وہ کیا تھا؟ وہ مصر تھا۔ ہر جگہ سے اس کو نکالا گیا، اس لیے کہ فتنہ پرور آدمی تھا، لیکن اس نے اس دوران اپنے مزاج کے لوگوں کو تلاش کیا، اس لیے کہ جو غلط آدمی ہوتا ہے اس کو اپنے جیسے غلط لوگ چاہیے ہوتے ہیں تاکہ جماعت بنا سکے۔ تو کچھ لوگ بصرہ سے، کچھ لوگ کوفہ سے، کچھ لوگ دمشق شام سے، اور ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ مصر سے اس کے حصے میں آ گئی۔ بہرحال کچھ تفصیلات آپ کے سامنے آ گئی۔ عبداللہ ابن سبا وہ بنیاد ہے اور مرکزی نقطہ ہے کہ جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں امت میں فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ لوگ اس کو پہچان چکے تھے، کوئی اس کی باتوں میں نہیں آیا۔ پہلے اس کو ناکامی ہوئی، گرفتار بھی ہوا، سزا بھی ملی، بے دخل بھی ہوا، لیکن کبھی بھی انسان دشمن سے غافل نہ رہے۔ یہ خاموش ضرور ہوتا ہے لیکن مرتا نہیں اتنی آسانی سے۔ تو اس نے اپنے ہم مزاج لوگوں کو تیار کیا، اور اب ترتیب کیا بنائی کہ سب کو کہا کہ بھئی تم خط لکھو، خط لکھ کر کے روانہ کرو مدینہ منورہ، اور ہر ایک یہ کہے کہ جی مجھے اپنے علاقے کے گورنر پر اطمینان نہیں۔ اب خطوط کا سلسلہ شروع ہوا، شام سے خط آئے، کوفہ سے آئے، بصرہ سے آئے، مصر سے آئے۔ جب اتنے خط آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کوئی تو بات ہے، اتنے خطوط کیوں آ رہے ہیں؟ کیا واقعی ہمارے مقرر کیے ہوئے گورنر غلط لوگ آ گئے؟ حالانکہ وہ صحابہ تھے۔ تفتیش کے لیے ایک جماعت طے ہوئی، ان کے نام آپ کے سامنے پچھلی مجلسوں میں آئے ہیں۔ اس جماعت کی ذمہ داری لگی کہ بھئی آپ معلوم کریں کہ واقعی کوفہ، بصرہ، شام، مصر کے گورنر غلط لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنی محنت سے جو رپورٹ تیار کر کے پیش کی، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ 100% سازش ہے، جھوٹ ہے، فتنہ ہے،
اور یہ سب کے سب گورنر نیک لوگ ہیں، عادل لوگ ہیں، لہٰذا جو لوگ یہ فتنہ بنانا چاہتے ہیں ان کو پکڑ کے ان کو سزا دے دی جائے۔ یہاں جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹرننگ پوائنٹ، یہاں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو حد درجہ نرمی تھی، ان کے مزاج میں نرمی غالب تھی، کسی کو فوراً سزا دے دینا یا قتل کر دینا یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ تو باوجود اس مشورے کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بات سنی جائے، ان کو بلایا جائے جو خطوط لکھنے والے ہیں، ممکن ہے کوئی بات ہم میں غلطی کی ہو۔ اس لیے ان لوگوں کو مدینہ بلایا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کو کیا اشکال ہے، کیا اعتراض ہے، کیوں آپ لوگ نالا ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے یہ 8 اعتراضات ہیں، جو ہماری آخری مجلس رمضان سے پہلے ہوئی اس میں وہ 8 اعتراض آپ کے سامنے یہاں آ چکے۔ بھری مجلس میں جس میں بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، انہوں نے بیٹھ کر سب کے سامنے اپنے اعتراض رکھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ایک اعتراض کا مثبت، مدلل، مضبوط جواب دیا۔ ختم، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب آپ لوگ مطمئن ہو گئے؟ کہا اب ہم مطمئن ہو گئے، اس لیے کہ ان کو ظاہر یہ کرنا تھا، شو یہ کرنا تھا۔ کہا ہم مطمئن ہو گئے، لہٰذا یہ کہہ کر وہ لوگ واپس روانہ ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ اب بات کو سمجھیے گا دوستو، کس چیز سے مطمئن ہو گئے؟ کہ میں نے ان خط لکھنے والوں کو جواب دے کر مطمئن کر دیا ہے، لہٰذا اب امت کو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا دوستو، انہوں نے سوالات تو بنائے تھے لیکن یہ صرف ایک خانہ پوری تھی۔ اصل مقصود ان کا یہ تھا کہ ہمیں مسجد نبوی، مدینہ منورہ کے اندر کے حالات، راستوں کا، نقشے کا پتہ چلے، اس لیے کہ یہ بڑے مذموم اور بھیانک مقاصد کے ساتھ آئندہ آنا چاہتے تھے۔ لہٰذا اب یہ لوگ مدینہ منورہ سے نکل گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں رہ گئے، اور ادھر حج کا موسم شروع ہوا۔ تقریباً صحابہ اکرام مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر حج کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اب آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ جی، اب یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اطمینان تھا نا ان لوگوں پر، یہی بات سبب بن گئی حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت۔ انہوں نے اس معاملے کو ہلکا لیا کہ شاید یہ لوگ خاموش ہو گئے، چلے بات ختم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ حضرت عثمان کی شہادت اور اس کے نتائج، اس میں 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی ترتیب سے۔ ایک حضرت عثمان کی شہادت کا واقعہ ہے، پھر آپ کی شہادت کی تاریخ کیا ہے، اور اس شہادت کے افسوسناک نتائج امت نے کیا بھگتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے پر۔ جی، واقعہ شہادت میں 5 باتیں بالترتیب ہے۔ پہلی بات، مفسدین مدینہ منورہ کی طرف آئے۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ جب حضرت عثمان نے ان کو جواب دیے تو انہوں نے کیا کیا؟ ملاقات کر کے واپس چلے گئے، لیکن واپس گئے نہیں، راستے سے واپس آئے ہیں۔ کیسے آئے وہ انشاءاللہ ابھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ مفسد یعنی فتنہ پرور لوگ مدینہ منورہ کی طرف آئے، پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، پھر خلیفہ راشد یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کیا، لیکن خلیفہ راشد نے بھرپور ثابت قدمی دکھائی، اور بالآخر خلیفہ راشد کی مظلومانہ شہادت ہو گئی۔ جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو، یہ ہے مدینہ منورہ، اور اسلامی دارالخلافت مدینہ منورہ میں ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر سارے اہم معاملات طے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے، اور یہ ہے بصرہ، یہ ہے کوفہ، اور یہ ہے فسطاط لکھا ہے، مصر کا علاقہ ہے فسطاط۔
یہاں سے بھی لوگ آئے، یہاں سے بھی لوگ آئے، یہاں سے بھی لوگ آئے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جتنے فتنہ پرور لوگ بصرہ سے، کوفہ سے، مصر سے آئے، ان کا بانی اور قائد کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، پیچھے اس کا ذہن موجود ہے، خود نہیں آیا لیکن وہ موجود تھا۔ اب یہ لوگ آئے، مدینہ منورہ آئے، تینوں طرف سے آ گئے۔ جب یہ لوگ آ گئے، صحابہ اکرام بھی بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ اچھا جی کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اپنے گورنروں پر اعتماد نہیں ہے، جیسے بات آپ کے سامنے آئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کہ اچھا تم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو کہ تمہارا گورنر کس کو بنایا جائے؟ اب غور کیجئے گا، یہ مصر کے لوگ ہیں، انہوں نے نام پیش کیا کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کہا ہمارے گورنر کے لیے حضرت علی کو بھیجا جائے۔ کوفہ والوں سے پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ۔ بصرہ والوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کس کا نام لیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ۔ بات سمجھ گئے دوست؟ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہمارے گورنر ہونے چاہیے۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات پہ غور کرتے ہیں، آپ لوگ ذرا باہر چلے جائیں، ہم مشورہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ نکل گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو بٹھایا، کیا کریں؟ سب نے بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کہا کہ امیر المومنین یہ سازش ہے، فتنہ ہے، امت کو توڑنے والے لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیں۔ آج آپ کے پیر کے نیچے ہیں، ان سے پیر نہ ہٹائیں، دبا دیں ان کو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ان سے ایک دفعہ بات کی جائے۔ ٹھیک ہے، جو 3 نام انہوں نے لیے تھے، یہ تینوں حضرات طے ہوئے کہ آپ لوگ جا کر آپ مصر والوں سے، آپ کوفہ والوں سے، آپ بصرہ والوں سے ملیں اور ان سے کہیں کہ بھئی آپ لوگ ہمارے نام کیوں دے رہے ہیں، آپ کا ہم سے کیا رشتہ ہے؟ تینوں حضرات جب پہنچے تو ایک بڑی عجیب بات تھی کہ یہ تینوں جماعتیں جو آئی تھی ان فتنہ پروروں کی، یہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد نبوی سے باہر ایک جگہ تھی، مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر، تینوں ایک ساتھ بیٹھ کے جمع ہیں۔ تو جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی کیا کہہ رہے ہیں؟ تو مصر والوں نے کہا کہ ہم آپ کو مانتے ہیں، انہوں نے کہا حضرت طلحہ کو، انہوں نے کہا حضرت زبیر۔ اس موقع پہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی عجیب بات کی، کہا باقی باتیں چھوڑو، پہلے مجھ سے اللہ کے پیغمبر کی ایک حدیث سن لو، اور یہ آپ حضرات بھی بہت غور سے سنیں دوست۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تم تینوں جماعتیں جس مقام پر بیٹھے ہوئے ہو مدینہ منورہ کے باہر، اس جگہ پر بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر کی پیشن گوئی تمہیں پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میرے بعد کچھ لشکر جمع ہوں گے اور مدینہ سے باہر فلاں جگہ پر وہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، اور وہی جگہ کا نام لیا جہاں اب یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ تینوں لشکر جمع ہو جائیں گے، اور یاد رکھو یہ جتنے لوگ آئے ہوں گے یہ سب کے سب ملعون ہوں گے، ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ حضرت طلحہ نے فرمایا تم لوگ تو سب ملعون ہو، اللہ کے پاک پیغمبر کی زبانیں تمہیں ملعون کہہ چکی ہے، تم کیسے ہمارا نام لے رہے ہو؟ اپنی خیر مناؤ، اللہ کی لعنت تم پہ برس رہی۔ لہذا امت میں انتشار پیدا نہیں کرو اور یہاں سے خاموشی کے ساتھ واپسی کر لو۔
یہ دو طبقے تو تھوڑا خاموش ہو گئے، لیکن جو مصر کے لوگ تھے یہ زیادہ اچھل رہے تھے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اپنا گورنر بہر صورت بدلنا ہے. اچھا، تو کہا گیا چلو بھائی آ جاؤ. تینوں آ گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. تو حضرت عثمان نے پوچھا اچھا تمہیں اگر مصر کے گورنر کا نام اس وقت تھا عبداللہ ابن سعد رضی اللہ عنہ، اگر تمہیں یہ نہیں چاہیے تو حضرت علی تو تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتے، کوئی اور ہے تمہاری نظر میں؟ اب پوری پلاننگ تو بنی ہوئی ہے نا. کہاں ہمارا گورنر محمد ابن ابو بکر کو بنایا جائے. محمد ابن ابی بکر یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سگے بیٹے ہیں، لیکن یہ کسی بات پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے. انہوں نے کوئی ایسا مطالبہ کیا جو ان کا حق نہیں تھا. حضرت عثمان نے فرمایا میں نہیں دے سکتا آپ کو. یہ ناراض ہو کر مصر چلے گئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ناراض آدمی جو ہوتا ہے غلط لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں کہ بھئی اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ویسے ہی غصے میں ہوتا ہے. تو انہوں نے جو عبداللہ ابن سبا کی جو ٹیم تھی، انہوں نے محمد ابن ابی بکر سے کہا کہ آپ کو خلیفہ نے ناراض کیا، آپ تو یہ ہے، آپ یہ ہیں، آپ یہ ہے، آپ فکر نہیں کریں، ہم آپ کو مصر کا گورنر بنا کر رہے ہیں. تو فوراً ان کا نام لیا کہ یہ ہمارے گورنر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر امت میں فتنہ اس بات پہ ختم ہوتا ہے تو عبداللہ ابن سعد ختم، آج سے محمد ابن ابی بکر تمہارا گورنر ہو گیا. اب تو کوئی مطالبہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں کوئی مطالبہ نہیں. ایک پرچے پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ بات لکھ کر ان لوگوں کے حوالے کر دی اور کہا لے جاؤ، وہاں جا کر عبداللہ ابن سعد کو دے دو، وہ گورنری چھوڑ دیں گے اور محمد ابن ابی بکر تمہارے نئے گورنر ہو جائیں. بہت نرمی کا معاملہ کیا. ٹھیک ہے، یہ پیغام لے کر یہ تینوں نکل پڑے. اور دیکھیں آپ اس نقشے پہ غور کریں، آپ کو ایک بات واضح طور پہ نظر آئے گی کہ مصر یہاں ہے، کوفہ یہاں ہے، بصرہ یہاں ہے. دیکھیں نا تینوں کے راستے کیا ہے، بالکل بالکل الگ الگ ہے نا، نظر آ رہا ہے تینوں کے راستے بالکل الگ الگ ہیں. اور تینوں نے اپنے اپنے راستے پہ جانا تھا. یہ اپنے راستے پہ چل پڑے، یہ اپنے راستے پہ چل پڑے، یہ اپنے راستے پہ چل پڑے. ٹھیک ہے دوستو، اب آگے دیکھیں جی. اب جب یہ حضرات روانہ ہو گئے، اتنے میں کیا ہوا، یہ تینوں جا رہے ہیں واپس، مصر والے مصر، کوفہ والے کوفہ اور بصرہ والے بصرہ. ایک گھڑ سوار ہے، گھڑ سوار جانتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھا ہوا آدمی. وہ گھڑ سوار آدمی مدینہ سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور مصر کی جو جماعت ہے ان کے قریب پہنچتا ہے، اور قریب پہنچنے کے بعد پھر ان سے دور ہو کے پیچھے آ جاتا ہے. پھر اپنا گھوڑا ان کے قریب لے جاتا ہے، پھر ان سے پیچھے آ جاتا ہے، پھر ان کے قریب جاتا ہے، پھر پیچھے آ جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک گاڑی آپ کے ساتھ قریب ہو جائے، پھر پیچھے ہو جائے، پھر قریب، آپ کیا سمجھیں گے کہ بھئی یہ تو میرا تعاقب کر رہی ہے، یا کیا مسئلہ ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، گاڑی میں مسئلہ ہے. تو یہ قافلہ رک گیا اور اس گھڑ سوار کو پکڑا اور اس سے پوچھا کہ بھئی کیا قصہ ہے، تم آ کے ہم سے قریب ہوتے ہو، پھر بھاگ جاتے ہو، پھر قریب ہوتے ہو، پھر بھاگ جاتے ہو. اس نے منہ چھپایا ہوا. اس نے کہا کہ اصل میں میرے پاس ایک خط ہے جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے دیا ہے، اور میں وہ خط لے کے مصر جا رہا ہوں. اور یہ لوگ بھی کہاں جا رہے تھے دوستو؟ مصر جا رہے. اور مصر کیا پیغام لے کے جا رہے ہیں کہ گورنر کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس نے کہا خط ہے، تو انہوں نے فوراً تلاشی لی، خط نکالا. جب خط پڑھا، اب اس خط کی عبارت کیا تھی کہ یہ امیر المومنین حضرت عثمان کی طرف سے ہے، اور عبداللہ ابن سعد کے نام، جو پہلا سابقہ گورنر ہے،
اور اس خط میں لکھا تھا کہ جیسے ہی میرا یہ خط تم تک پہنچے تو فوراً لانے والوں کو پکڑ کے ان سب کو قتل کر دینا، ان کو مار دینا، اور تم اپنے گورنر کی جگہ پہ باقی رہنا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فیصلہ جو مجلس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس میں اور اس خط میں فرق ہے یا نہیں؟ زمین آسمان کا فرق۔ اب ظاہراً ہمیں کیا لگے گا، ابھی چونکہ میں نے آگے بات کی نہیں ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہ کیا غلط معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ایک سازشی خط تیار ہوا تھا، ایک سازشی خط، اور اس خط کے پیچھے مقصد کیا تھا کہ یہ جو تینوں جماعتیں جا رہی ہے ان کو واپس مدینہ آنے کا کوئی موقع مل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ وہ کہیں گے بھئی یہ تو ہم سے دھوکہ ہو رہا ہے، ہم سے کہا کچھ گیا، پیغام کچھ جا رہا ہے، ہم واپس آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ خط لکھا ہے، تو یہ لوگ یہ خط لکھ کر کے مصر کے لوگ واپس آئے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی، میں نے آپ سے پیچھے ایک بات زور دے کے عرض کی کہ تینوں کے راستے کیا تھے؟ الگ الگ۔ لیکن جب مصر والے آئے تو دیکھا یہاں سے کوفہ والے بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بصرہ والے بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آئے۔ پھر مدینہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان حیران ہو گئے، بھئی اب کیا ہوا، کیوں واپس آئے؟ کہا آپ نے خیانت کی، دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ کہا آپ نے ہمیں لکھ کر دیا کہ گورنر تبدیل ہوگا، اور پیچھے اپنے ساتھی کے ہاتھ خط بھیج رہے ہیں کہ گورنر تبدیل نہیں ہو بلکہ الٹا ہمیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان نے خط لیا، چونکہ وہ ایک جعلی خط تھا، اس پہ حضرت عثمان کی جعلی مہر لگائی گئی تھی، جعلی مہر لگی ہوئی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ خط میرا نہیں، یہ کسی نے سازش کی۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود تھے، یہ بڑے ذہین فتین۔ انہوں نے کہا امیر المومنین آپ مجھے موقع دیں بولنے کا۔ مصر والوں سے کہا کہ تمہیں یہ خط کس سے ملا؟ انہوں نے کہا ایک گھڑ سوار آ رہا تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو خط ملا، سازش ہو گئی، آپ واپس آئے۔ یہ بات بصرہ اور کوفہ جانے والوں کو کس نے بتائی؟ ان کے تو راستے الگ تھے، تو بالکل آپ سے کٹے ہوئے۔ لیکن یہ ہمیں سمجھائیں کہ جس وقت پہ آپ لوگ واپس آئے اسی وقت پہ بصرہ کی جماعت بھی آ رہی ہے، اسی وقت پہ کوفہ کی جماعت بھی آئی ہے، ان کو کس نے بتایا؟ اب خاموش ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رسمی طور پر ہمارے سامنے بیٹھ کر ہاں ہاں کی، اپنا مطمئن ہونا ظاہر کیا، لیکن حقیقتاً آپ لوگ ایک سازش تیار کر چکے تھے، ایک جعلی خط بنا چکے تھے، تینوں کے آپس میں رابطے تھے کہ فلاں وقت پہ سب نے واپس مدینہ منورہ آنا ہے۔ یہ بات یہ لوگ سمجھ گئے کہ بھئی ہمارا تو کیا دھرا سب کھل گیا، اور حقیقت کھل گئی ہماری سب۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا ایسے کوئی بات نہیں، تو اتفاق ہی ہو گیا، یہ لوگ آ گئے وہ لوگ آ گئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پھر ان صحابہ نے فرمایا کہ امیر المومنین ان کو ہلکا مت لیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، غلطی ہو گئی، ایک موقع دے دیا جائے۔ دوبارہ سے ان کو واپس کر دیا گیا۔ اب یہ سب تینوں کی تینوں جماعتیں دوبارہ واپس گئی، لیکن چونکہ پہلے سے ایک پوری پلاننگ ہے، سازش بنی ہوئی ہے، یہ وقت اور ٹائم گزار رہے تھے کہ ذی قعدہ کا مہینہ داخل ہو جائے جس میں حج کے قافلے مکہ چلے جاتے۔ اب ٹائم پاسنگ جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہو رہی۔ جب دوبارہ واپسی کا موقع ملا تو یہ لوگ مدینہ سے نکل کر باہر خفیہ جگہوں پر جا کے چھپ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب انتظار کر رہے ہیں کہ مدینہ کا شہر کب خالی ہوتا ہے۔ اور جیسے ہی ذی قعدہ شروع ہوا تو صحابہ اکرام تقریباً ہر سال حج پہ جاتے تھے، تقریباً۔ اس سال حضرت عثمان نے نہیں جانا تھا، تو جب دیکھا کہ تمام بڑے صحابہ اور بڑی تعداد نکل گئی، اب انہوں نے آپس کے رابطے جوڑے اور کہا اب یہ وقت ہے کہ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو جائیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ یہ پوری ایک سازش اس طرح ڈیزائن کی گئی
بنائی گئی، وقت کو دیکھا گیا اور حج کا انتظار کیا گیا، لہٰذا وہ حضرات نکل گئے اور پیچھے سے یہ لوگ مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے۔ جی، یہ آپ دیکھیں کہ حجاج چلے گئے اور یہ سارے قافلے ایک ایک کر کے جو چھپے ہوئے تھے یہ کس کی طرف آ گئے؟ مدینہ منورہ کی طرف۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور بہت تھوڑی تعداد میں صحابہ اکرام مدینہ میں تھے۔ اب جب یہ آئے تو ایسے نہیں آئے، باقاعدہ مسلح ہو کر آئے، اپنے ہتھیار ہاتھوں میں پکڑے ہوئے، اور جیسے ہی آئے تو جا کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے نکلے تو دیکھا کہ یہ لوگ اور ہتھیار ہاتھ میں ہے، سمجھ تو گئے کہ غلط ارادے سے آئے ہیں، کچھ کہا نہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا۔ کچھ دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، نماز پڑھائی، گھر چلے گئے، نماز پڑھائی، گھر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد جب ان سازشیوں نے، ان فتنہ پروروں نے، ان سوائیوں نے جب دیکھا کہ بھئی ماحول سازگار ہے ہمارے لیے، مدینہ منورہ تقریباً خالی ہو چکا ہے، تو انہوں نے پہلا قدم بڑھایا، اور ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب نماز کے لیے آئے تو ان کے ساتھ بڑی بے احترامی کی۔ ایک نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان کو پکڑا، گالیاں دی اور پھر ان کو خوب مارا، اور اس سے بڑھ کر ایک بدبخت نے کیا کیا کہ ان کے ہاتھ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عصائے مبارک تھی، لاٹھی مبارک، جو آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے حصے میں آئی، پھر حضرت عمر کے حصے میں آئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی۔ وہ عصائے مبارک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھی، اور ایک آدمی نے اٹھ کر وہ عصا حضرت عثمان سے چھین لی اور اپنے گھٹنے پر رکھ کے اس کو توڑ دیا، دو ٹکڑے کر دیا اس کو، اور یہ دو ٹکڑے کرنے کے بعد پھر سب مل کر حضرت عثمان پہ ٹوٹ پڑے اور ان کو خوب مارا۔ جب تھک گئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب اٹھے تو خاموشی سے گھر چلے گئے۔ یہ ان کی آخری نماز ہے مسجد نبوی شریف میں، اور یہ سمجھ گئے کہ اب معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں، صحابہ ہے نہیں، تو لہٰذا خاموشی سے جا کے اپنے گھر گئے، دروازہ بند کیا، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف نہیں لائے تاکہ کوئی بڑا سانحہ نہ ہو جائے، انتظار میں تھے کہ صحابہ واپس آ جائیں۔ اور اب باقاعدہ طور پر یہ جو باغی تھے، یہ جو مفسد فتنہ پرور لوگ تھے، انہوں نے مسجد نبوی کا اور مدینہ منورہ کا ایک کنٹرول سنبھال لیا، اپنا ایک امام لا کے آگے کھڑا کر دیا اور نماز پڑھاتے تھے، اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے کہ گنے چنے صحابہ رہ گئے تھے۔ اس موقع پر جو بڑے صحابہ موجود تھے کچھ، انہوں نے آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اکیلے میں ملاقات کی اور ان سے کہا کہ امیر المومنین، چونکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی مسجد پر ان کا قبضہ ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، بظاہر تو کوئی صورت نہیں، لیکن آپ حکم دیں تو ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے بدر لڑ چکے ہیں، 313 تھے، چھوٹی تعداد ہے لیکن ٹکرا جائیں گے، قربانی دے دیں گے۔ انہوں نے فرمایا نہیں، میں حضور علیہ السلام کے شہر اور آپ کی مسجد کو خون سے آلودہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے چونکہ حضور علیہ السلام نے چند باتیں انفرادی طور پہ مجھ سے کہی تھی، تو لہٰذا ان باتوں کی روشنی میں میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا کہ جس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو جائے، لہٰذا آپ لوگوں کو اس وقت مقابلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو موجودین صحابہ تھے ان کو وقت کے امیر نے، خلیفہ نے مقابلہ کرنے سے منع کر دیا کہ بھئی آپ لوگ مت کریں مقابلہ۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ صورتحال بن گئی۔ اب جب انہوں نے کچھ دن انتظار کیا کہ حضرت عثمان تو گھر سے باہر نہیں آتے، تو اب انہوں نے اپنے منصوبے کو دوسری شکل دینا شروع کی کہ جا کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے گا۔ اب آگے کی جو ترتیب ہے کہ گھر آئے اور پھر کیا کچھ ہوا، انشاءاللہ یہ ہماری آئندہ مجلس کا موضوع ہوگا، اور اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
ایک اعلان سن لیں اہم دعا سے پہلے۔ جیسے آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حج کا موسم قریب ہے، اور جو حضرات حج پہ جاتے ہیں تو ان کے لیے ہمارے ہاں الحمدللہ تربیتی مجلسیں ہوتی ہے، حج اور عمرے کی تربیتی مجالس ہوتی ہے، اور غالباً اس سال 31 مئی سے پاکستان سے پہلی فلائٹ جا رہی ہے۔ تو وہ احباب جو حج پہ جا رہے ہیں، یا ابھی نہیں لیکن ارادہ تو ہر مسلمان کے دل میں، تو حج کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کی تربیت لینی چاہیے۔ تو پچھلے سالوں میں بھی الحمدللہ ہماری مسجد میں حج کی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں۔ اس سال بھی مشورے سے طے ہوا ہے کہ آنے والا جمعہ ہفتہ اتوار، 3 دن ہو گئے نا، جمعہ ہفتہ اتوار یعنی 27، 28، 29 مئی، یہ یاد رکھیں، 27 مئی، 28 مئی، 29 مئی، یہ 3 تاریخیں ہیں، جمعہ ہفتہ اتوار، مغرب سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ باقاعدہ پروجیکٹر پر عمرے کی، حج کی تربیت، مدینہ منورہ حاضری کا طریقہ، آداب تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ تو وہ ساتھی جو ارادہ رکھتے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، متعلقین ہیں، یا ویسے ہی آئندہ چل کر انشاءاللہ ہم سب کا ارادہ ہے، تو ہر ساتھی اہتمام سے ان مجلسوں میں شرکت کریں۔ مستورات کے لیے انشاءاللہ مدرسۃ البنات میں ترتیب ہوگی، حضرات کے لیے انشاءاللہ مسجد میں ہوگی، اعلان بھی لگا دیا جائے گا، آپ ساتھی بھی دوسروں کو تیار کریں، خود بھی اہتمام سے اس میں شرکت فرمائیں۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی بار بار عرض ہوئی کہ الحمدللہ چونکہ نئے سال کا آغاز ہے، ہمارے ہاں چونکہ ایک طالب علمی والی زندگی میں رمضان کے بعد سال شروع ہوتا ہے، تو نیا سال ہے یعنی تعلیمی اعتبار سے، تو وہ حضرات جو کہ جن کے پاس مصروفیت زیادہ ہے، وقت کم ہے، تو ہم نے پچھلے سال سے ان کے لیے تھوڑی سی ایک ترتیب بنائی ہے تعلیم دین کورس کی۔ ہفتے میں 4 دن اس کا سبق ہوتا ہے، اور 2 سالہ کورس ہے، ماشاءاللہ پچھلے سال سے شروع ہوا، اور یہاں پر بھی مستورات میں بھی اور آن لائن بھی، تینوں سلسلے ہمارے پاس ہیں، پورا نظم باہر لکھا ہوا ہے، اس میں بھی گزشتہ کل سے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ ساتھی خود بھی ہمت فرمائیں، دوسروں کو بھی تیار کریں، مستورات کو بھی تیار کریں، اور جس کے لیے یہاں آنا مشکل ہے وہ آن لائن داخلہ لیں۔ انشاءاللہ دین کی بنیادی اور ضروری باتوں کا علم اس میں سکھایا جاتا ہے، جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔